وہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی۔ وہ گاڑی غالباً محل کے مرکزی دروازے میں داخل ہو چکی تھی۔ کمپاؤنڈ میں اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ رتنا اور ششاوری کے چہرے دھواں ہو گئے۔ میں بڑی پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور لینڈ کروزر کی چھت والی بتی بجھا دی۔ پستول ہاتھ میں لیا اور بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ دروازے والی شکستہ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے باہر جھانکا اور اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پولیس کی جیپ تھی جو محل کے مرکزی دروازے میں داخل ہو کر رک گئی تھی اور 3 پولیس والے نیچے اتر آئے تھے۔ ان میں ایک سب انسپیکٹر تھا اور 2 کانسٹیبل جن کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ وہ جیپ کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں ہماری گاڑی کے ٹائروں سے دبی ہوئی گھاس کو دیکھ رہے تھے اور پھر وہ تینوں اس دبی ہوئی گھاس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں دیوار کی آڑ میں کھڑا ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر ایک اور آواز سنائی دی، رک جاؤ حکم۔ وہ آواز خاصی ڈری ڈری اور سہمی سہمی تھی۔ آگے جاون میں بہت خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کیا خطرہ ہے رے؟ چل تو آگے لگ۔ دوسری آواز باروب تھی، حکم۔ اس پہلی سہمی ہوئی آواز نے کہا، مہاراجہ شان سنگھ کا محل ہے، یہاں اب بھی کوشلیا کی آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ میں نے ابھی کسی ناری کے رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ تینوں شاید وہیں رک گئے تھے کیونکہ اب قدموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، البتہ ان کی باتوں کی آواز اب بھی میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ کون کوشلیا؟ وہ باری آواز سنائی دی۔ وہ غالباً سب انسپیکٹر تھا جو اس پارٹی کا انچارج تھا، وہی کوشلیا جسے مہاراجہ شان سنگھ کے آدمی ڈولی میں سے اٹھا لائے تھے اور اس حویلی میں اس کے ساتھ بلااتکار کیا تھا۔ کوشلیا نے مہاراجہ شان سنگھ کو قتل کر کے آتما ہتیا کر لی تھی۔ یہ محل اسی لیے ویران ہو گیا۔ یہاں کوشلیا کی آتما کا قبضہ ہے۔ سنو حکم۔ اس کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور اس خاموشی میں ہلکی سی غراہٹ سن کر میں بھی چونک گیا۔ لگتا تھا جیسے واقعی کوئی رو رہا ہو۔ ایک لمحہ بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی تو اس بار میرے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کسی شیر کے بہت ہولے ہولے غرانے کی آواز تھی۔ وہ دیکھو حکم۔ پہلی آواز سنائی تھی، اب اس میں خوف نمایاں تھا۔ کوشلیا کی آتما ادھر ہی کو آوت رہی ہے۔ وہ دیکھو، اس کی آنکھیں چمکت رہی ہیں۔ میں نے دیوار کی آڑ سے جھانک کر دیکھا۔ محل کے مرکزی حصے کی طرف 2 آنکھیں بلور کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسی چمک صرف بلی یا شیر کی آنکھوں ہی میں ہوتی ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ اور پھر اسی لمحہ خاموش فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ جواب میں ایک خوفناک ڈاڑھ سنائی دی، پھر پے در پے گولیاں چلنے لگیں۔ دونوں کانسٹیبل جیپ کی طرف دوڑے۔ سب انسپیکٹر کو بھی دوڑ لگانی پڑی۔ شیر کے داڑنے کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ میں پستول کے ٹریگر پر انگلی رکھے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس دوران جیپ کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر داڑتا ہوا وہ شیر تاریکی سے نکل کر جیپ کے ہیڈ لیمپ کی روشنی میں آ گیا۔ چلتی ہوئی جیپ سے پے در پے 2 گولیاں چلائی گئیں، مگر وہ شیر ان گولیوں کی زد میں نہیں آیا۔ وہ داڑتا ہوا سامنے والے تاریک برآمدے میں غائب ہو گیا۔ جیپ ریورس میں تیزی سے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لیمپس کی روشنیوں کا زاویہ بھی بدلا جا رہا تھا۔ میں ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر آ گیا۔ جیپ محل کے مرکزی دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کی روشنی کچھ دیر تک نظر آتی رہی، پھر غائب ہو گئی۔ میں کچھ اور آگے بڑھا لیکن اسی لمحہ شیر کی داڑ سنائی دی اور میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں دوڑ کر کار کے قریب آ گیا اور دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ باہر شیر کی داڑ رہ رہ کر سنائی دیتی اور ہم تینوں اپنی اپنی جگہ میں دب کے بیٹھے رہے۔ وقفے سے سنائی دینے والی شیر کی داڑ سے قطع نظر ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر دیکھا۔ دبیز تاریکی میں مجھے ششاوری یا رتنا میں سے کوئی دکھائی تو نہیں دی، البتہ ان کی گہری گہری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رتنا، ششاوری، میں نے ہولے سے پکارا، تم لوگ زندہ ہو یا؟ زندہ ہیں، رتنا کی مردہ سی آواز سنائی دی۔ لیکن اگر جنگل کے اس بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ہمارے مرنے میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی۔ ہم نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے رہیں، میں نے کہا۔ اور اگر وہ لوگ واپس آ گئے تو؟ رتنا نے کہا، میرا خیال ہے وہ لوگ اب تک جھیل کے دوسری طرف پہنچ چکے ہوں گے اور اس طرف دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ میں نے جواب دیا، کیا ہم رات بھر یوں ہی گاڑی کے اندر بیٹھے رہیں گے؟ رتنا بولی، مجبوری ہے۔ میں نے کہا، یہاں سانپ، بچھو اور دیگر زہریلے کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے، اس لیے نیچے اتر کر ٹہلنے کا خطرہ بھی مول نہیں لیا جا سکتا۔ یہ سب ششاوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ رتنا نے کہا، اگر یہ راستہ نہ بھولتی تو ہم اس بھوت خانے کے بجائے کسی گھر میں آرام دہ بستر پر سو رہے ہوتے۔ فی الحال تو گاڑی کی اس سیٹ کو ہی آرام دہ بستر سمجھ لو۔ دوسری سیٹ پر بیٹھی ہوئی ششاوری نے کہا،
شیر کی داڑھ اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ یا تو محل سے باہر نکل گیا تھا یا کہیں دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ ہم تینوں دیر تک بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ ابھی تو رات کا ابتدائی حصہ تھا، لیکن لگتا تھا جیسے آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہو۔ ہمارے چاروں طرف گہری تاریکی اور دبی سناٹا تھا۔ رتنا کو ایک بار پھر نندنی یاد آ گئی اور وہ بچی کچی بد دعائیں دینے لگی۔ بڑی حرافہ نکلی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، کہتی تھی ہمارا دھرم کا رشتہ ہے، ہمارے لیے اپنی جان بھی دے دے گی۔ اب بیلا نکالے گی اس کی جان۔ میرا خیال ہے اس کی جان تو تمہاری بد دعاؤں ہی سے نکل جائے گی۔ میں نے کہا، بیلا کو اس پر ہاتھ اٹھانے میں زیادہ مزہ بھی نہیں آئے گا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ اس سے چھپا کر رکھنا، لیکن تم نے دھرم کی محبت کے چکر میں آ کر سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کے دل میں لالچ تو آنا ہی تھا۔ ہم نے تمہارے سامنے بھی تو اپنا سب کچھ کھول کر رکھ دیا تھا، تمہارے دل میں لالچ نہیں آیا۔ رتنا نے کہا، میرے اور نندنی کے حالات میں فرق ہے۔ ششاوری نے جواب دیا، میں بھی تم لوگوں کی طرح حالات کی ڈسی ہوئی ہوں، ناانصافیوں کا شکار ہوں۔ ہم لوگ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جبکہ نندنی کا راستہ قدرے مختلف ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیتی تو یا تو سوٹ کیس میں سے سب کچھ نکال کر اس میں پتھر بھر دیتی تو تم لوگ کیا کر لیتے۔ اس لیے دیدی، میرا مشورہ ہے کہ اسے بھول کر شانت ہو جاؤ۔ جیسے جیسے اس کے بارے میں سوچو گی تمہارا خون کھولتا رہے گا، اور خون کھولنے کا مطلب ہے کہ تم بلڈ پریشر کا شکار ہو جاؤ گی۔ ایسی خطرناک بیماری پا لینے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اب تم آرام سے سو جاؤ۔ ششاوری ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے کہا، بھول جاؤ اسے اور شانت ہو کر سو جاؤ۔ اس کتیا کو تو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ رتنا نے کہا، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، اور جب تک یاد رہے گی میں اسے کوسنے دیتی رہوں گی۔ پتہ نہیں وہ اب تک زندہ بچی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، بیلا کو تم اچھی طرح جانتی ہو سکتا ہے وہ اس کے تشدد کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو۔ اب تو تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، پولیس ہمارے سر پر پہنچ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی محفوظ جگہ پر پہنچ گئے ہوں اور محل سے زیادہ دور نہ ہو، اور اگر ہمیں صبح اس جنگل سے نکلنے کا راستہ نہ مل سکا تو گھیر لیے جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس کی کوئی اور پارٹی بھی جنگل میں داخل ہوئی ہو، یا صبح سویرے ہی پولیس کی مزید نفری ہماری تلاش میں جنگل میں داخل ہو جائے اور ہمارے بچاؤ کے تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ اب مجھے راستے کا اندازہ ہو گیا ہے، ششاوری نے کہا۔ صبح اگر ہم اس محل سے نکل کر مشرق کی طرف روانہ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں جنگل سے باہر نکل جائیں گے۔ کیا ہم اس جنگل سے باہر نکل کر بھی محفوظ رہیں گے؟ میں نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ اس جنگل میں دوسری طرف کوٹ پتلی نام کا کوئی قصبہ ہے۔ کیا تمہارے خیال میں کوٹ پتلی کی پولیس کو فون پر ہمارے فرار کی اطلاع نہیں دے دی گئی ہوگی؟ اور کیا جنگل کے باہر پولیس ہمارے استقبال کے لیے تیار نہیں ہوگی؟ کوٹ پتلی جنگل سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے، اور کوٹ پتلی میں پولیس کی اتنی نفری نہیں ہوگی کہ وہ میلوں دور تک پھیلے ہوئے جنگل کو گھیرے میں لے سکیں۔ ششاوری چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، کوٹ پتلی دلی نیشنل ہائی وے 8 پر واقع ہے۔ راستے میں چھوٹی بڑی بستیاں ہیں، ہم کسی بھی طرف نکل سکتے ہیں۔ میں اور ششاوری دیر تک مدھم لہجے میں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران رتنا کی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے اس کا نام لے کر ہولے سے اسے پکارا، مگر جواب نہیں ملا۔ وہ سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ششاوری بھی سو گئی۔ وہ دونوں پیچھے لمبی سیٹوں پر تھیں، اس لیے آرام سے لیٹ کر سو گئی تھی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، جس پر لیٹنے کی گنجائش نہیں تھی، اور سامنے ٹانگیں بھی پوری طرح سیدھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں سرک کر پیسنجر سیٹ پر آ گیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر ٹانگیں ڈرائیونگ سیٹ پر پھیلا لیں۔ یہی ایک طریقہ تھا جس سے مجھے کسی قدر آرام مل سکتا تھا۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر باری محسوس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال رات بیت رہی تھی۔ میں جاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آخرکار نیند نے مجھے بھی پچھاڑ دیا۔ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ ششاوری نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ میں شاید 3-4 گھنٹے ہی سویا تھا۔ نیند پوری نہیں ہو سکی تھی اور میری آنکھوں میں مرچیں سی بھری ہوئی تھی۔ دماغ پر بھی بوجھ سا تھا۔ میں کچھ دیر تک سر کو ہلکے جھٹکے دیتا رہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں بہت ہلکا اجالا تھا۔ میں دروازہ کھول کر لینڈ کروزر سے نیچے آیا، اور جب شکستہ دیوار کی آڑ سے نکل کر برآمدے میں آیا تو سامنے چٹی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ آگے بڑھ کر ادھر ادھر جھانکا، کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ عجیب پرہول سا سناٹا تھا۔ میں واپس گاڑی میں آ گیا۔ رتنا بھی جاگ چکی تھی۔ لینڈ کروزر کی سیٹوں کے پچھلی طرف پیٹرول کے ڈبوں کے ساتھ پانی کا کین بھی رکھا ہوا تھا۔ میں دوبارہ نیچے اتر آیا اور پچھلا دروازہ کھول کر پانی کا کین اتار لیا۔ پانی کے چھینٹوں سے کچھ جلن کم ہوئی۔ چند گھونٹ پانی پی کر میں نے کین ششاوری کے حوالے کر دیا۔ ہماری یہ رات بڑی اذیت میں گزری تھی، لیکن 15-20 منٹ بعد ہمارے حواس بحال ہو گئے۔ ہم تینوں باہر آ گئے۔
چمکتی ہوئی دھوپ میں محل کی یہ قدیم عمارت بڑا پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ مرکزی حصے کے بائیں طرف کچھ حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے رتنا اور ششاوری کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پستول ہاتھ میں پکڑ کر اس طرف چل دیا۔ محل واقعی بہت شاندار تھا۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ جب یہ آباد رہا ہوگا تو اس کی کیا شان رہی ہوگی۔ میں محتاط انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ ششاوری نے کسی لڑکی کا قصہ سنایا تھا جس نے راجہ شان سنگھ کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی اور اس کی روح اب بھی محل کے کھنڈرات میں بھٹک رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس روح کے حوالے سے اس محل کے بارے میں اور بھی بہت سی کہانیاں مشہور ہوں، لیکن میں بدروحوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میرے دل میں اگر کوئی خوف تھا تو اس شیر کا جسے میں نے گزشتہ رات محل کے کمپاؤنڈ میں داڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور ویسے میں اس شیر کا شکر گزار بھی تھا جس کی وجہ سے ہم بچ گئے تھے۔ اگر وہ شیر نہ آتا تو وہ پولیس والے یقیناً ہمیں ڈھونڈ نکالتے۔ آسانی سے وہ ہم پر قابو نہیں پا سکتے تھے، لیکن بہرحال گڑبڑ تو ہو سکتی تھی۔ محل کا وہ گرا ہوا حصہ خاصا کشادہ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہاں ملبہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ حصہ بہت پہلے گرا ہو اور کسی نے یہاں آباد ہونے کی کوشش میں ملبہ صاف کر دیا ہو۔ اس وسیع و عریض عمارت کے دوسری طرف تقریباً 50 گز دور فصیل کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، جس کے دوسری طرف ایک ڈلوانی راستہ بھی دکھائی دے رہا تھا جو جنگل میں چلا گیا تھا۔ میں چند منٹ وہاں کھڑا اس راستے کو دیکھتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ ششاوری اور رتنا برآمدے کے ایک ستون کی آڑ میں کھڑی تھی۔ وہ دونوں ناریل کھا رہی تھی۔ ششاوری نے ناریل کا ایک ٹکڑا میری طرف بڑھا دیا۔ اس طرف جنگل میں ایک کشادہ راستہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر ہم اس طرف سے نکل جائیں تو تمہارے بتائے ہوئے راستے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرف سے کیوں نہیں؟ اس طرف سے کیوں نہیں؟ رتنا نے مرکزی محرابی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والوں نے ہماری گاڑی کے پہیوں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ میں نے کہا، رات کو تو شیر نے انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ انہیں یہاں ہماری موجودگی کا یقین ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ قرب و جوار ہی میں کہیں گات لگائے بیٹھے ہوں۔ انہیں یقین ہوگا کہ دن چڑھنے پر ہم اسی راستے سے باہر نکلیں گے، اس لیے ہماری بھلائی اس میں ہے کہ ہم وہ مرکزی دروازہ استعمال کرنے کے بجائے اس طرف کا راستہ اختیار کریں۔ تو پھر اس سے پہلے کہ وہ پولیس والے ہماری تلاش میں دوبارہ اندر آ جائیں، ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ رتنا نے کہا۔ ہم تینوں اندر آ گئے۔ رتنا اور ششاوری پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو بڑی احتیاط سے اس کمرے اور برآمدے سے نکالا اور اس کا رخ محل کے اس حصے کی طرف موڑ دیا۔ وسیع و عریض کمپاؤنڈ گھاس اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ مجھے گاڑی کو محل کے اس ٹوٹے ہوئے حصے تک لے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس راستے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں سے باقاعدہ ملبہ صاف کیا گیا ہو۔ میں نے ادھر ادھر اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ویران محل ماضی میں طویل عرصہ تک ڈاکوں کا اڈا بھی رہا ہے۔ ششاوری نے بتایا، راستے یقیناً انہوں نے ہی صاف کیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ڈاکوں کے بعض گروہ اب بھی اس طرف آتے رہتے ہوں۔ یہ ان کے لیے محفوظ ترین جگہ ہے۔ پولیس ان گھنے جنگلوں میں ان کا پیچھا نہیں کرتی، لیکن پولیس نے ہمارا پیچھا تو نہیں چھوڑا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے پیچھے آنے پر بھی اب وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ ششاوری نے بتایا، ڈاکو ایک یا دو نہیں ہوتے، ان کے گروہ 30-40 آدمیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پولیس ان کا پیچھا کرنے کی حماقت نہیں کر سکتی۔ ہمارے بارے میں پولیس کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم تعداد میں صرف 3 ہیں، ایک مرد اور 2 عورتیں، اور پولیس کے خیال میں ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا تعاقب کرنے میں انہوں نے کوئی مذائقہ نہیں سمجھا اور اب یقیناً پچھتا رہے ہوں گے۔ محل کی فصیل سے نکل کر ہم کھلی جگہ پر آ گئے۔ چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، لیکن اس راستے کی نشاندہی ہو رہی تھی جو بتدریج ڈلان کی طرف چلا گیا تھا۔ جھیل ہمارے بائیں طرف تھی اور ہم بتدریج اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ جنگل خاصا گنجان تھا۔ درختوں میں بل کھاتا ہوا وہ راستہ ایسا تھا جیسے بہت پہلے باقاعدہ استعمال ہوتا رہا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں گاڑی چلاتا رہا اور پھر ایک جگہ مجھے گاڑی روک لینی پڑی۔ آگے ایک دم گہرا نشیب تھا، عمودی ڈھلان تھی اور کوئی باقاعدہ راستہ بھی نہیں تھا۔ اس عمودی ڈھلان پر گاڑی کو اتارنے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں نے انجن بند کر دیا اور ہم تینوں نیچے اتر آئے۔ نیچے نشیب میں بھی تاحد نگاہ گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ ہم کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر گاڑی میں آگے۔ میں نے انجن سٹارٹ کر دیا اور گاڑی کو نشیب کے ساتھ ساتھ چلاتا رہا۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہم تینوں اچھل پڑے۔ میری گرفت اسٹیئرنگ پر ڈھیلی پڑ گئی اور لینڈ کروزر لہرانے لگی۔ رفتار تو ظاہر ہے تیز نہیں تھی، لیکن مجھے گاڑی روک لینی پڑی اور جب نیچے اتر کر دیکھا تو اس دھماکے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ آگے کا ایک ٹائر بسٹ ہو گیا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ گاڑی میں ایک سپیئر وہیل موجود تھا۔
गाड़ी के पिछले हिस्से में टूल बॉक्स भी था। मैंने जैक वगैरह निकाल कर गाड़ी के करीब रख दिया और ब्रश शुदा पहिए के नट खोलने लगा और फिर जैक गाड़ी के नीचे लगा दिया। शिशावरी और रत्ना भी नीचे उतर आई थी। ए शिशावरी देवी, मैं उसे बाजू से पकड़ कर आगे ले आया। ये जैक का हैंडल घुमाओ, गाड़ी को ऊपर उठाना है। शिशावरी झुककर मेरे बताए हुए तरीका से जैक का हैंडल घुमाने लगी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी और फिर मैंने उसे रोक दिया और नट पूरी तरह खोलकर पहिया बाहर निकाल कर दूसरा पहिया चढ़ा दिया और हाथ से नट कसने के बाद जैक निकाल दिया और पाने की मदद से नट कसने लगा। रत्ना उस वक्त गाड़ी की दूसरी तरफ खड़ी थी। मैं आखिरी नट कस रहा था कि रत्ना की आवाज सुनकर चौंक गया। अरे ये देखो क्या हुआ। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। ये देखो, ये पहिया भी। रत्ना का जुमला मुकम्मल होने से पहले मैं उठकर उसके करीब पहुंच चुका था और मेरे मुंह से इस तरह गहरा सांस निकल गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। बाईं तरफ का पिछला पहिया भी फ्लैट हो रहा था। मैंने झुक कर देखा तो लकड़ी का एक नोकीला टुकड़ा टायर में पेवस्त था। मेरा ख्याल था कि लकड़ी का ये टुकड़ा अगला टायर बर्स्ट होने से कुछ देर पहले ही हम अगला पहिया तब्दील करते रहे और इस दौरान पिछले पहिए की हवा निकल गई। लानत हो। मैंने बुड़बुड़ाते हुए टायर पर एक ठोकर मारी। अब क्या होगा? रत्ना मुर्दा से लहजे में बोली। पैदल मार्च होगा, मैंने कहा। शिशावरी भी इस तरफ आ गई और फ्लैट शुदा टायर देखकर उसका चेहरा भी धुआं हो गया। अब क्या होगा? मैंने भी वही सवाल किया। उसने भी वही सवाल किया जो उससे पहले रत्ना कर चुकी थी और मेरा जवाब भी वही था जो मैं रत्ना को बता चुका था। तुम तो गाइड हो, अब हमारी रहनुमाई करो, मैंने कहा। हम चंद मिनट वहां खड़े बक जक करते रहे। गाड़ी में एक हिफाजल टायर था जो आगे लगा दिया गया था और मेहनत भी रायगा गई थी। ये गाड़ी अब हमारे लिए बेकार हो चुकी थी। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम अपना सफर जारी रखें। रत्ना ने गाड़ी से सूटकेस निकाल लिया